بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم گہرے مطالعے اور سنجیدہ مشاہدات اور غیر معمولی تجربات سے علم حاصل کرنے پر بہت زور دیتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں اس کو صریحاً بیان کیا گیا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ یہ اس سے سمجھتے، ان کے کان ایسے ہوتے کہ یہ اس سے سنتے، کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، وہ دل اندھا ہوتا ہے جو سینوں میں ہے۔ قرآنی اسکیم کے مطابق سفر جو ہے وہ متنوع مشاہدات اور تجربات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ قرآن حکیم ایسے سفر کو قابل تحسین نہیں سمجھتا جو محض تفریح کے لیے ہو۔ قرآن حکیم نصیحت کرتا ہے کہ سفر کو تجربات اور علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ حقیقت میں سفر تاریخ اور فطرت کو سمجھنے میں معاون و مددگار ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے سفر قرآنی زندگی کا لازمی جز ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف اس مقصد کے لیے سفر کریں۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو سفر درپیش ہو تو اس کے روحانی اور ذہنی فوائد کو پیش نظر رکھیں۔ روز اول سے انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف مقاصد کے لیے سفر کرتا رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا لازمی جز ہے۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ جب آپ سفر پر جائیں تو آپ کے پاس ایسی نظر ہونی چاہیے جس سے آپ تجربات کو پرکھ سکیں، جس سے آپ پیش آنے والے واقعات سے اسباق زندگی کشید کر سکیں۔ قرآن حکیم میں ایک لفظ توسم آیا ہے۔ توسم کا مطلب ہے کہ مادی تجربات سے روحانیت کشید کرنا۔ قرآنی سفر جو ہے وہ مبنی بر توسم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو سفر کے لیے ایئرپورٹ جانا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس ٹکٹ ہے۔ اس ٹکٹ پر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے آپ ٹریول کر رہے ہیں اس شہر کا نام لکھا ہوا ہے، اور جہاں آپ نے جانا ہے اس شہر کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ اس ٹکٹ کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ ان قریب مجھے بھی ایک ٹکٹ ملنے والا ہے جو مجھے اس انسانی دنیا سے اس خدا کی دنیا میں لے جائے گا جہاں میرا حساب کتاب ہوگا۔ یہ سوچ آپ کے اندر سنجیدگی پیدا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو خوشگوار اور ناخوشگوار دونوں قسم کے واقعات پیش آتے ہیں۔ کچھ پسندیدہ ہوتے ہیں، کچھ ناپسندیدہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے مزاج کے مطابق ملتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، وہ روحانیت ہے۔ روحانیت کا عنصر ان سب تجربات میں مشترک ہوتا ہے۔ یہ تجربات چاہے منفی ہوں چاہے مثبت ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ سفر سے کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا اسباق کشید کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ عادت پختہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ آپ کو بالکل بدل دے گی، آپ کو سنجیدہ فکر بنا دے گی، آپ کو وسیع القلب اور وسیع النظر بنا دے گی۔ نتیجتاً ہر سفر آپ کے لیے سیکھنے کا ذریعہ ہوگا، آپ کے تجربات میں اور علم میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سفر کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ آپ پیدل بھی سفر کر سکتے ہیں، آپ کار، بس، ہوائی جہاز، بحری جہاز میں بھی سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ ذریعہ سفر نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے آپ نے اپنے سفری مشاہدات سے کیا حاصل کیا۔ اس لیے آپ ذرائع سفر کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ آپ فکر مند ہوں تو حصول علم کے حوالے سے ہوں۔ تجربات سے سیکھنے میں زبان کو حائل نہیں ہونا چاہیے۔ ممکن ہے جہاں آپ نئی جگہ پر گئے ہیں وہاں کی زبان آپ کی مادری، آپ کی علاقائی اور آپ کی قومی زبان سے مختلف ہو، آپ کو وہاں کی زبان نہ آتی ہو، لیکن وہاں کے قدرتی مناظر، وہاں کے تاریخی مقامات سے جو سبق حاصل کیا جاتا ہے اس میں زبان پر عبور حائل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قدرتی مناظر، یہ تاریخی مقامات کامن سینس کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اس طرح آپ ہر طرح کی صورتحال سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ سفر حکمت کا سرچشمہ ہے۔ آپ ہر سفر سے اپنے ذہن کو وسیع کر سکتے ہیں۔
اسی لیے قرآن حکیم میں سیر فی الارض کا ذکر ہے۔ اس لیے جب آپ کسی مقام پر جائیں تو آپ کا سفر توسم پر مبنی ہونا چاہیے۔ وہاں کی مادی چیزیں آپ کی روحانی تقویت کا ذریعہ بن جائیں، آپ کی ذہنی کشادگی میں اضافہ کر دیں، آپ کی فکر و نظر کو پختہ کر دیں، اور آپ کو ایسی ذہنی کشادگی حاصل ہو کہ جو پہلے کبھی نہ تھی۔